بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ تمام خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انٹرو سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کا موضوع کیا ہے اور کس سلسلے میں آج ہم نے سفر اختیار کیا۔ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے غسل کے سلسلے میں ایک علاقے میں جا رہا ہوں، وہاں پر کیا مناظر ہیں اور کس علاقے میں جا رہا ہوں، یہ سارا سفر آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا۔ آج الحمدللہ کراچی کا موسم بھی بہت اچھا ہے، موسم کو بھی انجوائے کیجئے اور ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک رہیے گا۔ انشاءاللہ غسل شریف کے مناظر بھی آپ کو دکھائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں متبرک اشیاء سے تبرک حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے صدقہ و طفیل ان بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں سیدھی جانب جانا ہے اور اس طرف الٹی جانب جو ہے نیٹی جیٹی کا پل آ جاتا ہے، لیکن ہمیں سیدھی جانب جانا ہے گلبائی کی طرف۔ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کون سا راستہ ہم نے اختیار کیا۔ مجھ سے راضی یہ آئی سی کا مشہور پل ہے اور بڑی ہی مصروف شارع ہے، یہاں پر بڑی گاڑیاں ٹرالے وغیرہ ہوتے ہیں اور سیفلی یہاں پر چلانا چاہیے، کہیں ایکسیڈنٹ بھی یہاں پر ہوتے ہیں۔ تو برائے کرم جب بھی کراچی والے اس روڈ پر آئیں بالخصوص اسکوٹر سنبھال کے چلائیں، کیونکہ دو پہیوں کی سواری ہے اور کبھی بھی کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ناگہانی آفات سے محفوظ فرمائے۔ دیکھیں گاڑی کو لے کر جا رہے ہیں، ٹو کر رہے ہیں۔ واسطہ تجھ کو پیارے کا یا اللہ یا رحمان۔ خوبصورت مناظر ہیں ماشاءاللہ۔ آج دیکھیں بادل بھی کتنے چھائے ہوئے ہیں آسمان پر اور بہت اچھا ویدر ہے ماشاءاللہ کراچی کا۔ چلیں سفر کو بھی انجوائے کیجئے اور آگے چل کے بتا دیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، یا رب اپنی الفت میں جو ناظرین کراچی میں رہتے ہیں انہیں تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ ہوکس بے کا راستہ ہے۔ ہوکس بے سے پہلے ایک علاقہ ہے یونس آباد۔ یونس آباد میں ہمارے امیر حمزہ بھائی کی رہائش ہے، وہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک جلوہ فرما ہے۔ انشاءاللہ وہاں کے مناظر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے تبرک کے بارے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی، برائے کرم انہیں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کہیں بھی دھیان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔
الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ برکت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا وبارک لی فی ما اعطیت، اور جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس میں برکت عطا فرما۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ذاتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض چیزیں اور مقامات ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خصوصی خیر و برکت سے نوازتا ہے اور ان کو دیگر مخلوقات پر ترجیح دیتا ہے۔ ان بابرکت ذاتوں اور اشیاء سے برکت و رحمت اور سعادت چاہنا اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا تبرک کے مفہوم میں داخل ہے۔ تبرک کا واسطہ در حقیقت برکت اور فیض حاصل کرنے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان برکت حاصل کرنے کے لیے کوئی واسطہ قائم کر رہے ہوتے ہیں تو چونکہ یہ واسطہ عبادت نہیں ہوتا اس لیے اس میں شرک کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ جیسے مناسک حج ادا کرتے ہوئے حجر اسود، رکن یمانی اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تبرک کا واسطہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جب حجر اسود سے برکت کا حصول شرک نہیں تو کسی نبی یا ولی اللہ سے واسطہ تبرک شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایک پتھر کو واسطہ بنا لینا جائز ہے تو انبیاء، مرسلین، اولیاء کو واسطہ اور وسیلہ بنانا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ ہر متبرک چیز، خواہ وہ کوئی نشانی ہو یا جگہ ہو یا کوئی ذات ہو، شرعاً اس کو واسطہ اور وسیلہ بنانا یہ جائز ہے، اس سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ تبرک اختیار کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ مؤثر حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ جس طرح تمام نعمتیں مثلا رزق، صحت، تندرستی، مدد اور نصرت، رہائش اور لباس وغیرہ اس کی عطا سے ملتی ہے، اسی طرح متبرک اشیاء یا اشخاص میں خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ودیعت فرمائی ہے۔ مخلوق میں کوئی بھی از خود خیر و برکت دینے یا شر و فساد دور کرنے سے عاجز ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور عطا سے ان میں یہ تاثیر و برکت پائی جاتی ہے۔ انبیاء اور صالحین کے جن آثار کے ذریعے تبرک یعنی خیر و برکت و سعادت حاصل کی جاتی ہے، اس کے متعلق صحیح عقیدہ یہ ہے کہ یہ آثار اور نشانیاں اس ذات اور شخص کی شرافت و بزرگی، نیکی اور پارسائی اور عبادت اور ریاضت کی وجہ سے مشرف اور مکرم اور قابل تعظیم و تکریم اور عند اللہ محبوب و مکرم ہے۔ اب تبرک حاصل جن چیزوں سے کیا جاتا ہے تو وہ مختلف اشیاء ہو سکتی ہیں، مختلف ذوات ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہمیں متبرک اشیاء سے برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان